صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ آخری دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ آخری دین ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے آ کر یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہے۔ ہمارے نبی نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں آخری ہوں۔ ہمارے نبی نے جب یہ دعویٰ کر دیا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، تو پھر جو دین آپ پر نازل ہوا وہ دین بھی آخری ہے۔ اس لیے ہمارے نبی سے پہلے جس طرح کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری ہوں، اس طرح کسی کتاب میں تورات، زبور، انجیل، کسی کتاب میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ہم نے دین کو فلاں نبی پر مکمل کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کیونکہ آخری تھے، اس لیے دین اللہ نے مکمل کر کے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین آپ پر مکمل کر دیا۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیں گے، تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں کوشش کروں گا کسے ویسے بیچ میں سنا کے اس کو تھوڑا آسان کرنا۔ تو ہمارے نبی نے یہ دعویٰ کیا میں آخری ہوں، ہمارے نبی سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ہمارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ تو جب دین کے تکمیل کا دعویٰ کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کی اب ضرورت نہیں رہی۔ نبی تو آتا ہے دین کے لانے کے لیے، اور دین ہو چکا حضور کی ذات پر مکمل، تو فلہذا اب نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ لہذا ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی پر جو نازل ہونے والی کتاب ہے وہ آخری کتاب ہے۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ تو جب قرآن کریم مکمل ہو گیا، دین مکمل دنیا میں پہنچ گیا، تو اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو اب قیامت تک نیا نبی تو آئے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نیا نبی نہیں آئے گا تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جب نیا نبی نہیں آئے گا تو نیا دین بھی نہیں آئے گا۔ جب نیا دین نہیں آئے گا تو یہی دین اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس دین کو باقی رکھنا ہے، تو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ طبقوں کا انتخاب کیا ہے جو اس دین کو باقی رکھنے والے ہیں۔ اس پر میں تھوڑی سی بات اس وقت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، اور اس قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 طبقوں کا انتخاب کیا۔
ایک طبقہ تو پہلا ہے انبیاء علیہ السلام کا، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا دین آنا اور حضور علیہ السلام پر تکمیل ہو گئی۔ ایک کام یہ تھا کہ دین آسمانوں سے زمین پر آ جاتا اور حضور علیہ السلام پر آ گیا۔ اب دوسرا کام تھا کہ دین کو پھیلایا جاتا۔ اللہ نے دین کے پھیلانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا انتخاب فرما لیا۔ صحابہ کرام نے دین کو دنیا میں پھیلا دیا۔ پھر تیسرا کام تھا کہ دین کو لکھ کر محفوظ بھی کر لیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو طبقوں کا انتخاب فرمایا۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ، حدیث کے الفاظ کو یاد کیا، اگلی نسلوں تک پہنچایا اور لکھ کر محفوظ کر لیا، جنہیں حفاظ کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، فقہ لکھی۔ ایک الفاظ لکھنے والے تھے، ایک معنی اور مفہوم لکھنے والے تھے، انہوں نے بھی اس کو لکھ کر محفوظ کر دیا۔ اب دین آ بھی گیا، پھیل بھی گیا، لکھا بھی گیا۔ اب ایک کام صرف رہ گیا کہ دین حقیقی آ گیا، پھیل گیا، لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ زمانے میں روز تغیرات ہوتے ہیں، لہذا اب خطرہ یہ تھا کہ جو ہی زمانے میں تغیرات ہوں گے، دنیا ترقی کرے گی، تو جس طرح دنیا میں جدت آئے گی تو لوگ دین کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب فرمایا کہ جو جماعت دین میں تبدیلی نہ ہونے دے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے دین میں ہر طرح سے تبدیلی کی کوشش کی، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین کی حفاظت کرتی رہے اور ان کو دین کی حفاظت کرنے سے نہ کسی ظالم کا ظلم روک سکے گا اور نہ کسی عادل کا عدل روک سکے گا۔ چنانچہ آج ہم بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ ہم بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارک ہیں، حضور کے اعمال مبارک ہیں، کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ وہی اذان جو بلال حبشی نے دی تھی وہی دی جا رہی ہے، کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت توجہ میری طرف رہے گی، میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ تو دین ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی جو جماعت ہر زمانے میں دین کی حفاظت کرتی رہی، اگرچہ لوگ اپنی طرف سے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو جب ہم 14 صدیاں گزر چکی ہیں حضور علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، 1450 سال، جب ہم اس کا صدی وائز جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جماعت جس کی یہ نشانی تھی کہ ظالم کا ظلم و جبر یا عادل کا عدل ان کو حق بات کہنے سے نہ روک سکے، تو ایسی جماعت تاریخ میں صرف اہل السنت والجماعت ہی ہے۔ تو اہل السنت والجماعت کے مقابلے میں جتنی بھی جماعتیں آئی انہوں نے دین کو بدلا، مگر اہل السنت والجماعت اسی بات پر قائم رہے کہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جماعت صحابہ سے ہمیں جو دین ملا ہے ہم نے وہی دین باقی رکھا۔
چنانچہ ہر صدی میں آپ لوگوں کو گننے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ یہ بات چلتے چلتے جب بر صغیر میں پہنچی تو بر صغیر میں بھی ایک زمانہ مسلمانوں کی حکومت کا تھا، پھر ایک زمانہ آیا جب یہاں پر انگریز نے قبضہ کر لیا۔ جب انگریز نے اس ملک پر قبضہ کر لیا تو اس قبضے کے لیے انگریز نے ہر ظلم کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگریز قبضہ کر رہا تھا تو انگریز کے قبضے کے مقابلے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو لوگ میدان میں آئے وہ بھی اہل السنت والجماعت ہی تھے۔ لیکن انگریز جو تھا یہ بڑا عیار دشمن تھا۔ اس کو جب بر صغیر میں بار بار شکست ہوئی تو اس نے بر صغیر میں شکست کی وجہ معلوم کرنے کے لیے اس نے ایک کمیٹی تشکیل کی۔ اس کمیٹی نے 1 سال سروے کیا۔ 1 سال سروے کرنے کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ دیا کہ یہاں چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چیزیں یہاں رہی تو ہمیں بار بار مقابلہ کرنا پڑتا رہے گا، یہاں ہمارا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا ایک اس قوم کا اتحاد اور اتفاق، دوسرا اس قوم کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق، اور تیسرا جذبہ جہاد۔ لہذا انگریز نے ان تینوں چیزوں کو مٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ قوم کے اتحاد کو مٹانے کے لیے اس نے اس امت میں ایک مسئلہ جو 1400 سال سے متفق چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے، تو انگریز نے اس امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کو چنا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ سیالکوٹ کے ایک محکمے میں سیالکوٹ میں کلرک تھا، انتہائی نالائق آدمی تھا، میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، لیکن انگریز کی نظر اس پر اس لیے پڑی تھی کہ اس کے جو باپ دادا تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف 50 گھوڑوں سے انگریز کی مدد کی تھی، اور انگریز کے اقتدار کو طول دینے میں وہ انگریز کے حمایتی تھے، اس لیے اس کا انتخاب ہوا۔ اس نے آ کر یہ بھی فتویٰ دیا کہ جہاد حرام ہے۔ اس نے ایک ذہن دیا لوگوں کو کہ لوگوں کو مذہب سے، دین سے دور کیا جائے، اور ہر جرم جو دنیا میں ہو رہا تھا اس جرم کا ذمہ دار مولوی کو ٹھہرا کہ فلاں جو جرم ہے مولوی کی وجہ سے ہو، فلاں جرم ہے مولوی کی وجہ سے ہو۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ لوگوں کو دین سے دور کرنا ڈائریکٹ ممکن نہیں تھا، اس نے جو حملہ دین پر کرنا تھا وہ مولوی پر کیا، تاکہ مولوی سے جب اعتماد اٹھ جائے گا تو دین سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ کوئی نئی چال نہیں تھی، یہ پرانا طرز تھا۔ جب یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تبوک میں شکست کھا گئے تھے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے، ہاں وہ ایک قدم انہوں نے پیچھے لے لیا تھا کہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کی بجائے اب اصحاب رسول پر حملہ شروع کر دیا۔
مگر خلفائے راشدین کے دور میں پھر ان کو شکست ہوئی۔ تو اس طرح انگریز نے یہاں دین پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے دینداروں پر حملہ کیا، علماء کے خلاف ایک ذہن بنایا۔ تو میری بات کہیں لمبی نہ ہو جائے۔ ایک کام تو انگریز نے یہ کیا کہ مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کر دیا، اس بدبخت نے جہاد کے خلاف فتویٰ دے دیا، امت میں انتشار پیدا کر دیا، اور قرآن کریم سے لوگوں کا تعلق توڑنے کے لیے انگریز نے بے حیائی کے کلچر کو عام کر دیا، فحاشی کو عام کیا، تاکہ لوگوں کا تعلق قرآن و سنت سے توڑا جائے۔ جو مسلمان ہندوستان میں موجود تھے اور امت کی رہنمائی کر رہے تھے، مساجد کو، مدارس کو بلڈوز کر دیا، علماء کرام کو تختے تاروں پر لٹکا دیا، 36,000 سے زیادہ علماء کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس صورتحال میں جبکہ ہماری ہسٹری یہ بتلاتی ہے کہ دلی سے لے کر کلکتے تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جرنیلی سڑک کے دونوں طرف جس پر کسی داڑھی والے کی لاش نہیں تھی۔ اس سارے منظر سے گزر کر 1857 میں پھر ایک دفعہ یہاں کے علماء نے مل کر انگریز کے خلاف جہاد کا پروگرام بنایا، تو مسلمانوں کو اگرچہ شکست ہو گئی، 1857 میں یہ سارا ظلم ہوا۔ اس وقت جب یہ سارا ظلم ہو گیا تو یہاں جو دیندار لوگ بچ گئے، اہل ایمان بچ گئے، انہوں نے سوچا کہ انگریز سے ٹکرانا تو اب ہمارے بس میں نہیں رہا، چلو ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں تاکہ مدرسہ تو بچایا جا سکے، دین تو بچایا جا سکے۔ چنانچہ اپنے دین کو بچانے کے لیے 1868 میں دیوبند کی بستی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جس میں اس وقت ایک ہی طالب علم تھا اور ایک ہی استاد تھا۔ طالب علم کا نام بھی محمود تھا، استاد کا نام بھی محمود تھا۔ طالب علم بعد میں شیخ الہند محمود حسن کے نام سے مشہور ہوئے، اور استاد جو تھے وہ ملا محمود تھے۔ یہ جو شیخ الہند تھے مولانا محمود حسن، یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، مگر یہ طالب علم جو ہی پڑھ کے فارغ ہوا، اس نے بجائے اس کے کہ کوئی مدرسہ بناتا، اس نے پھر انگریز کے خلاف طرز بدل کے جہاد کا آغاز کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہمیں صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں، تاریخ کو تھوڑا سا چھیڑ رہا ہوں اپنے موضوع تک پہنچنے کے لیے۔ انگریز کے خلاف جب جہاد کا پھر اعلان کر دیا تو اب انہوں نے منصوبہ تھوڑا سا بدلا۔ یہ جو شیخ الہند ہیں، ان کے بارے میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں 2 شخصوں پر عجیب فضل کیا۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اولاد بڑی عظیم دی، اور ایک آدمی کو شاگرد بڑے عظیم دی۔ ہندوستان میں اللہ نے جس کو اولاد عظیم دی اس کا نام شاہ ولی اللہ ہے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں محدث ہیں، اور محدث اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 3 لاکھ احادیث زبانی یاد ہو۔ تو 4 بیٹے، چاروں محدث، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، اور شاہ عبدالغنی محدث دہلوی۔
شاہ عبد العزیز نے قرآن کریم کی تفسیر لکھنا شروع کی. کہتے ہیں کہ تفسیر عزیزی 4 جلدیں لکھی تو شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر شاہ عبد العزیز اپنی تفسیر پوری کر دیتے تو قیامت تک کسی نئی تفسیر کی ضرورت باقی نہ رہتی. قرآن کریم کا پہلا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا. اس سے پہلے عربی زبان کے علاوہ قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں. عربی زبان کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا فارسی زبان میں، پھر اس کا اردو ترجمہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے کیا، اس کا حاشیہ شاہ عبد القادر نے لگایا، اور حدیث کا علم شاہ عبد الغنی کے واسطے سے پھیلا. تو آپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں ہی محدث ہیں. تو اولاد اللہ نے شاہ ولی اللہ کو دی، اور شاگرد اللہ نے شیخ الہند کو دی. شیخ الہند کے ایک شاگرد کا نام ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی. سنے نا؟ عبید اللہ سندھی بہت عجیب انسان. عبید اللہ سندھی کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، نام صرف ہم نے سنا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ تاریخ ریشمی رومال جو ان حضرات نے چلائی تھی، اس کا راز فاش ہو گیا اور شیخ الہند گرفتار ہو گئے اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو جلا وطن کر دیا گیا. آپ نے 25 سال تک جلا وطنی کاٹی. تو انگریز یہ سمجھا کہ تحریک چلانے والے اصل میں مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، حالانکہ تحریک چلانے والے اصل میں شیخ الہند. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی یہ شیخ الہند کے ایک شاگرد. عجیب آزادی کی جنگ لڑی. 2 واقعے ان کے سنایا کرتا ہوں، بڑے عجیب ہیں. شیخ الہند جب رہا ہو کر آئے، اکبر شاہ نجیب آبادی کہتے ہیں کہ دلی کا اسٹیشن تھا. شیخ یہ جو تھے اپنا عبید اللہ سندھی، کیونکہ نام بہت بڑا تھا، انگریز ان کے نام سے کانپتا تھا. انگریز یہ کہتا تھا کہ یہ آدمی جو اس نے تحریک ریشمی رومال چلائی ہوں، میں آگے جا کر اس کو تھوڑا ذکر کروں گا، اگر یہ تحریک اس کا راز چند دن فاش نہ ہوتا، اس تحریک کا راز اگر چند دن فاش نہ ہوتا تو انگریز کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی. یہ اتنی بڑی تحریک تھی، اس لیے انگریز پاگل ہو گیا اس تحریک کو پڑھ کے کہ عبید اللہ سندھی کیا چیز. تو عبید اللہ سندھی کے بارے میں اکبر شاہ لکھتے ہیں کہ جب یہ رہا ہو کر دلی پہنچے تو دلی کے ریلوے اسٹیشن پر دنیا عبید اللہ سندھی کو دیکھنے آئی ہوئی تھی. تو میں بھی گیا. میرا خیال یہ تھا کہ بڑا سارا مولوی ہوگا، اس نے ایک بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ہوگی، ایک جبہ اس نے پہنا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ کپڑوں کے کئی بیگ ہوں گے، اس کے ساتھ کئی خدام ہوں گے، تو ہم ان کا استقبال کریں گے. تو اسٹیشن بھرا ہوا ہے، گاڑی خالی ہو گئی. عبید اللہ سندھی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. گاڑی بالکل جب خالی ہونے کے قریب آئی تو آخر کے کسی ڈبے میں سے عبید اللہ سندھی ننگے سر، پھٹا ہوا قمیض، ایک ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک چادر عبید اللہ سندھی کے پاس انتہائی ہلکی. عبید اللہ سندھی جو گاڑی سے اترے تو کچھ لوگ تو پہچاننے والے موجود تھے، انہوں نے عبید اللہ سندھی کو پہچان لیا، لوگوں نے اٹھا لیا. اکبر شاہ نجیب آبادی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سامان، تو میں قریب ہوا. میں نے قریب ہو کر کہا کہ حضرت آپ کا کوئی خادم ہے ساتھ سامان اٹھانے والا؟ تو اور سامان کہاں ہے آپ کا؟ کہا کہ کون سا سامان؟ میرے پاس تو کوئی سامان اس چادر کے سوا نہیں. کہ یا اللہ، میں حیران رہ گیا. خیر
چلے گئے، رات گزری، 2-4 دن گزرے، تھکاوٹ شکاوٹ اتری، تو میں نے پوچھا حضرت سندھی سے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ نے کبھی نوکر بھی رکھا ہے؟ تو حضرت سندھی نے فرمایا کیا انسان بھی انسان کا نوکر ہوا کرتا ہے؟ یہ ہے عبید اللہ سندھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کبھی نوکر بھی رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا کبھی انسان بھی انسان کا نوکر ہوا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت کیسا وقت گزرا یہ جلا وطنی کا، 25 سال جو جلا وطنی کاٹی، کیسا وقت گزرا؟ تو فرمایا کہ 25 سال میں کسی رات سویا نہیں۔ تو عجیب تھے عبید اللہ سندھی۔ حضرت شیخ الہند کے ایک شاگرد کا صرف ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ الہند کے اس شاگرد نے، استاد شاگرد نے مل کر انگریز سے آزادی کا ایک نیا منصوبہ تخلیق کیا کہ انگریز کو ملک سے نکالنا۔ طریقہ کیا ہوگا؟ کہا اس سے پہلے تو صرف مسلمان انگریز سے ٹکرا رہے تھے اور مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، اب آزادی کی یہ جنگ بجائے تلوار سے لڑنے کے نظر و فکر سے لڑیں گے اور اکیلے لڑنے کی بجائے پوری باقی اقوام کو ساتھ لے کر لڑیں گے۔ کہ انگریز نے کیونکہ بر صغیر میں بسنے والے تمام انسانوں کا حق چھینا ہے، لہذا سب مل کر لڑیں گے۔ تو مل کر لڑنے کا منصوبہ بنایا۔ ترکی تشریف لے گئے، عرب تشریف لے گئے، افغانستان تشریف لے گئے، خلافت عثمانیہ کو ابھارا کہ تم نے حملہ کرنا ہے ادھر سے۔ تو جب منصوبہ بالکل تیار ہو گیا تو اس کو خاص ہندسوں میں ایک رومال پر لکھا، اور رومال کے ذریعے یہ پیغام جاتا تھا، یہ پیغام جا رہا تھا کہ کراچی کے راستے میں راز فاش ہو گیا۔ راز فاش کیسے ہوا؟ کہ خاموشی تھی، سناٹا تھا، کتنے عرصے سے کوئی تحریک نہیں چلی تھی۔ انگریز پریشان تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تحریک نہ چلا دیں، تو اس طرح وہ راز جو ہے وہ فاش ہو گیا۔ یہ سب حضرات گرفتار ہو گئے، شیخ الہند بھی گرفتار ہو گئے، شریف مکہ نے آپ کو گرفتار کروا دیا اور آپ کو وہاں سے مالٹا میں بھیج دیا۔ بہت سارے حضرات گرفتار ہوئے۔ تو ایک شاگرد کا صرف ذکر کر رہا ہوں۔ شیخ الہند کے دوسرے شاگرد کا نام ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی، جس کے بارے میں کسی عام آدمی کی بات پیش نہیں کر رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب کسی نے پوچھا یار کوئی مولوی بھی تمہارے ساتھ ہیں، میں نے تو سنا کہ تمہارے ساتھ کوئی مولوی نہیں ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مولوی اتنا تکڑا ہے، اتنا بڑا مولوی ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس اکیلے مولوی کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ مولوی کا علم بڑھ جائے گا، اور وہ شاگرد کون ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی۔ شیخ الہند کے تیسرے شاگرد کا نام ہے شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ کون ہے؟ یہ شیخ الہند کے شاگرد بھی ہیں، شیخ الہند کے جانشین بھی۔ جب شیخ الہند کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا گیا تو زبردستی اپنا نام گرفتار شدہ لوگوں میں لکھوایا۔ اس وقت آپ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے بعد مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اقدس پر اگر کسی شخص کو حدیث پڑھانے کی اجازت ملی
تو وہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی ہیں۔ شان علماء دیوبند زندہ باد، امام علماء دیوبند زندہ باد، حضرت اہل سنت والجماعت زندہ باد، خلافت راشدہ۔ تو شیخ الہند کے شاگرد سید حسین احمد مدنی جب شیخ کی گرفتاری کا حکم آیا تو اپنا نام بھی زبردستی اس میں لکھوایا اور FIR کٹوائی تاکہ میں استاد کے ساتھ رہ کے استادوں کی خدمت کر سکوں۔ شیخ الہند کے میں کہہ رہا تھا شاگرد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں۔ شیخ الہند کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے انگریز سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا اور انگریز سے ٹکرائے، اور اس طرح ٹکرائے کہ خود انگریز کیا تاریخ شاید ایسی مثال لانے سے قاصر ہے کہ حضرت نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کراچی کی عدالت تھی، حضرت انگریز جج تھا، اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اب فتویٰ دیا تھا کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ دیا تھا، دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا۔ کہا تمہیں پتہ ہے اس کی سزا سزائے موت ہے؟ تو بغل سے کفن نکال کر دکھایا، کہا جب میں دیوبند سے چلا تھا تو کفن ساتھ لے کر چلا۔ تو کسی ظالم کا ظلم و جبر ان کو حق کہنے سے نہیں روک سکا، دشمن سے ٹکراتے رہے۔ شیخ الہند کے ایک شاگرد کا نام حضرت مولانا الیاس احمد دہلوی۔ بہت توجہ سے ذرا بات سمجھیے۔ جب انگریز نے یہاں سے دین مٹانے کے لیے اپنے تمام اسباب استعمال کر لیے تو ہمارے بزرگوں نے جس طرح شیخ الہند کے شاگردوں نے مدارس بنانے شروع کیے، قرآن کریم کے مکاتب بنانے شروع کیے، تو اپنے اس نظریے کو بلکہ یوں کہیے کہ دین کو بچانے کے لیے اور عام انسان تک پہنچانے کے لیے شیخ الہند کے ایک شاگرد حضرت مولانا الیاس احمد دہلوی نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع کیا، جس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج دنیا کے آخری کنارے تک جہاں جہاں تک دنیا کی آبادی ہے الیاسی شعر وہاں موجود ہے۔ حضرت مولانا الیاس احمد دہلوی کے شاگرد حضرت مولانا الیاس احمد دہلوی کے تربیت یافتہ آج دنیا کے آخری کنارے تک موجود ہیں، اور جہاں آپ کا انٹرنیٹ بھی جہاں تک سروس نہیں کر رہا وہاں بھی مولانا الیاس احمد دہلوی کا انٹرنیٹ وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، وہاں بھی دین کا پیغام لے کر یہ حضرات پہنچے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ایک شاگرد کا نام علامہ انور شاہ کشمیری، جس کو اپنے زمانے کا خاتم المحدثین کہا جاتا۔ لاہور شاہی مسجد میں جلسہ تھا، حضرت علامہ کشمیری کی وفات پڑی تو بہت سارے لوگ جلسے میں آئے، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ آپ کو؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال بھی آئے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صدی میں اور اب انور شاہ کوئی پیدا نہیں ہوگا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 6 صدیاں پہلے انور شاہ پیدا نہیں ہوا اور اب قیامت تک انور شاہ پیدا نہیں ہوگا۔ اقبال کہتے تھے کہ میں 2 آدمیوں سے دنیا میں مرعوب ہوا، 2 آدمیوں کے علاوہ مجھے دنیا میں کوئی قائل نہیں کر سکا۔ میں نے 2 آدمیوں کو مانا، رومی کے زہد کو اور انور شاہ کے علم۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ بھی علامہ نے عجیب بات کی ہے، رومی کو تو علامہ نے دیکھا ہی نہیں، رومی کی تو کتابیں پڑھی ہیں، ہاں انور شاہ کو دیکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
کہہ رہے میں 2 شخصوں سے متاثر ہوا، بھی دوسرے شخص کو تو آپ نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ علامہ نے انور شاہ کو دیکھا ہے۔ 2 واقعے میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں۔ علامہ اقبال انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں جایا کرتے تھے۔ علامہ کشمیری کی درسگاہ میں گئے، سبق سنتے رہے۔ چسکورے بڑے تھے علامہ بھی، بڑے عجیب ان کی زندگی ہے، بڑا انسان تھا علامہ اقبال، بڑا آدمی تھا۔ جب علامہ کشمیری کا سبق ہو چکا تو علامہ اقبال نے کہا کہ علامہ صاحب ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ کہا کسی حدیث کو کہتے ہو صحیح ہے، کسی کو کہتے ہو صحیح نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کہا جس کو محدثین کہتے ہیں صحیح ہے اس کو صحیح کہتا ہوں، اور جس کو محدثین کہتے ہیں صحیح نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا چہرہ کیوں متغیر ہوتا ہے؟ تو اس پر علامہ کشمیری نے فرمایا کہ جب میں صحیح حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے خوشبو آ رہی، اور جب خوشبو نہ آئے تو پھر میں متفکر ہو جاتا ہوں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ علامہ کشمیری کے انتقال کے بعد علامہ اقبال نے کچھ سوالات لکھے اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے ان کی طرف بھیجے۔ آج بھی وہ سوالات بدر منیر جو پیر مہر علی شاہ کی سیرت کی کتاب ہے اس میں مذکور ہے، اور لکھا کہ پہلے جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو میں علامہ انور شاہ کشمیری سے پوچھا کرتا تھا، لہٰذا اب تو انور شاہ نہیں رہے، آپ سے یہ سوالات کر رہا ہوں۔ انور شاہ کے بعد میری نظر آپ پر گئی ہے، مگر میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان سوالوں کے جوابات نہ دے سکے۔ حضرت پیر صاحب بیمار ہو گئے تھے، آپ نے ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے، لہذا وہ سوال آج تک تشنا بدر منیر میں موجود ہے۔ ویسے پیر مہر علی شاہ بڑے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ اور علامہ انور شاہ کشمیری دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا، ملاقات ہو گئی۔ تو پیر مہر علی شاہ عمر میں بڑے تھے، علامہ کشمیری سے پیر مہر علی شاہ نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا پیر صاحب نے کہ یہ فرمائیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کچھ عیسائی آپ کے پاس آئے اور آپ سے سوالات کیے، اور سوالات کے درمیان بدتمیزی کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سفیر نہ ہوتے اور سفیر کا قتل دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ سفیر کو قتل کرنا درست نہیں تو میں تمہارے قتل کا حکم دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکاہ شریف کے حدیث۔ تو پیر مہر علی شاہ نے علامہ کشمیری سے سوال کیا کہ شاہ جی یہ بتلاؤ، حضور علیہ السلام نے ان عیسائیوں کو یہ کہا کہ اگر دستور زمانہ نہ ہوتا تو تمہارے قتل کا حکم دیتا۔ حضور علیہ السلام تو نبی تھے، تو آپ نے دستور زمانہ کا حوالہ کیوں دیا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ پیر مہر علی شاہ۔ سوال کس سے کر رہا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری سے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا مکہ مکرمہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت تھے نا۔ میں کہا کرتا ہوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے نا یہ دیوبندی بریلیوں کا مشترکہ پیر ہے۔ ادھر پیر مہر علی شاہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں، ادھر حضرت گنگوئی بھی آپ کے خلیفہ ہیں۔ تو اپنے مرشد کے پاس چلے گئے مکہ مکرمہ، تو مرشد نے یہ حکم فرمایا کہ میں پاکستان میں بر صغیر میں ایک فتنے کی بو سونگ رہا ہوں، لہذا تم واپس جاؤ، جا کر اس کا مقابلہ کرو۔ تو پیر صاحب کے حکم پر
یہاں تشریف لائے پیر میر علی شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حکم پر۔ ادھر مرزا غلام احمد قادیانی نے پیر میر علی شاہ کو چیلنج کر دیا اور پیر میر علی شاہ کو کہا کہ آپ بھی ایک تفسیر لکھو، میں بھی ایک تفسیر لکھتا ہوں، پھر لوگوں کے پاس پیش کریں گے، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس۔ جس کی تفسیر کو قبول کر لیا گیا وہ سچا، اور جس کی تفسیر کو قبول نہ کیا گیا وہ جھوٹا۔ تو پیر میر علی شاہ نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تم بھی کاغذ قلم لو، میں بھی کاغذ قلم لیتا ہوں، تم بھی اپنے ہاتھ سے قلم کاغذ پر رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود چلنا شروع کر دے وہ سچا ہے، جس کا نہ چلے وہ جھوٹا ہے۔ یہ کیا ہے، تم تفسیر لکھو گے میں تفسیر لکھوں، یہ کون کرے گا اتنا لمبا کام؟ مرزا غلام قادیانی کو جرأت نہ ہوئی، اس کو چیلنج کرنے کا بڑا شوق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں بہت سارے لوگوں کو چیلنج کیا، مگر میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہمارے جد امجد نے، ہمارے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی کے والد ماجد نے مرزا قادیانی کو چیلنج کیا، اور مرزا قادیانی کو ہندوستان میں جا کر شکست دی، مقدمہ ہار گیا قادیانی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، پیر میر علی شاہ بھی بڑے آدمی تھے، تو پیر میر علی شاہ نے سوال کر دیا، کس سے یاد ہے بات؟ حضرت کشمیری سے سوال کر دیا کہ حضور علیہ السلام تو نبی ہیں، آپ نے دستور زمانہ کا حوالہ کیوں دیا؟ اس پر علامہ کشمیری اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، شاہ جی، اتنا آسان جواب دیا، کہا شاہ جی میں تو یہ سمجھا ہوں جب تک حضور علیہ السلام نے یہ بات نہ فرمائی تھی اس وقت تک تو دستور زمانہ تھا، جب حضور نے کر لی اب سنت بن گئی۔ سمجھے بات یا نہیں؟ جب حضور نے کر لی اب سنت بن گئی۔ یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، شیخ الہند کے شاگرد ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے پاکستان کا پہلا پرچم لیا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی، یہ بڑے بڑے نام گنوا رہا ہوں، اگر ان کا تذکرہ شروع کر دیا تو یہ بڑی لمبی داستان ہو جائے۔ یہ جو حضرات ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ ایک انجمن ہے۔ حضرت شیخ الہند نے جب یہ حضرات فارغ ہوئے، حضرت تھانوی اور دوسرے حضرات، پروگرام بنایا ان کی دستار بندی کا، تو جب دستار بندی کا وقت آیا، دن آیا، تو یہ حضرات اکٹھے ہو کر حضرت شیخ الہند کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ نے ہماری دستار بندی کا پروگرام بنایا ہے، ہمیں تو کچھ آتا جاتا نہیں، آپ ایک سال ٹھہر، ہماری دستار بندی ابھی نہ کریں، آپ ایک سال ٹھہر جائیں۔ تو حضرت شیخ الہند نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا، بیٹا جاؤ، جہاں تم جاؤ گے بس تم ہی تم ہو، جہاں تم جاؤ گے بس وہاں تم ہی تم ہوگے۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، دیوبند کا جو فرد، جہاں اتنے بڑے بڑے بحر العلوم، دنیا کی تاریخ کو بدلنے والے، مسٹر تھامسن انگریز مورخ لکھتا ہے کہ بر صغیر میں مجھے سب سے زیادہ نقصان نان جوی کھانے والے ملا سے پہنچا۔ برطانوی سامراج کو زمین بوس کر دینے والے یہ علماء، علم عمل تو ان کا تھا ہی مثالی، لیکن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کا جو وصف ہے وہ اور ہے، لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں، کہ یہ علم و عمل میں اتنے بڑے ہونے کے باوجود ان میں عجز و انکساری انتہا تھی۔
یہ ان کا کمال کہ اتنے بڑے بڑے عالم. حضرت شیخ الہند پر ایک مکتبہ فکر بریلوی کے صاحب تھے، وہ بہت اعتراض کیا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں واعظ کے لیے تشریف لائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کو بھی دعوت دے رکھی تھی. اب جو ہی وہ حضرات پہنچے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج پتہ چلے گا نا، حضرت کے سامنے بیٹھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کا علم کتنا ہے. تو جو ہی وہ حضرات آئے تو حضرت شیخ الہند نے بیان ختم فرما دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں پوچھا، حضرت ہمارا تو خیال یہ تھا کہ آج آپ لمبا واعظ فرمائیں گے اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے. تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ بس یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا کہ میں آج اپنی علمیت جتاؤں، تو فوراً میں نے بات کو ختم کیا. اب ذرا غور فرمائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم کو زمین پر گرا رکھا ہے، اس نے منہ پہ تھوکا، فوراً چھوڑ دیا. میں خیال یہ آ گیا کہ کہیں میں اپنا بدلہ تو نہیں لے رہا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں بس یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی بیٹھے پڑھا رہے ہیں، حدیث کا سبق ہو رہا ہے. پڑھاتے پڑھاتے بارش شروع ہو گئی. طلباء کو کہا بھی چلو کتابیں اٹھاؤ اندر چلو. طلباء کرام کتابیں اٹھا کر اندر چلے گئے اور دیکھا کہ استاد جی تشریف نہیں لائے. جب طالب علم باہر نکلے تو دیکھا کہ استاد محترم، طلباء جو باہر سے سارے کے سارے فوراً کتابیں لے کر اندر آ گئے تو ان کے جوتے باہر پڑے ہوئے تھے. تو حضرت گنگوہی نے اپنا رومال بچھایا اور تمام طلباء کے جوتے اس میں ڈالے اور جوتے لے کر آ رہے ہیں. علم میں اتنے بڑے با کمال کہ ثانی ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، لیکن عجز و انکساری کا یہ عالم، اللہ کے ہاں مقبولیت کا یہ عالم، کیا آپ حیران ہوں گے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ تعالی کے مرشد ہیں اور حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں. آپ نے ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے بذل المجہود فی حل ابی داؤد. ابو داؤد شریف کی شرح کچھ استاد نے لکھی ہے، کچھ شاگرد نے. تکمیل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے کی. تو جب کتاب مکمل ہو گئی تو ایک رات مسئلہ یہ تھا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جس مدرسے میں تھے، حضرت نیچے والی منزل میں پڑھاتے تھے اور حضرت شیخ الحدیث کا شاگرد کا کمرہ اوپر تھا. تو حضرت ایک رات کو اٹھے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور چراغ لیا ہوا ہے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے کمرے کی طرف آ رہے ہیں، اور ادھر شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چراغ اٹھایا ہوا ہے اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے کمرے کی طرف آ رہے ہیں. سیڑھیوں پر ملاقات ہو گئی استاد شاگرد کی. حضرت خلیل احمد سہارنپوری نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کی طرف. آپ کہاں جا رہے تھے؟ کہا میں تمہاری طرف. کیوں؟ کہا کہ بذل المجہود میں فلاں جو عبارت لکھی ہے وہ ہم نے تو اس طرح لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا اس طرح نہ لکھو، اس طرح لکھو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے فرمایا مجھے بھی حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا اس طرح لکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عاجزی کا یہ عالم ہے اور بلندی کا یہ عالم. ہمارے قریب کے زمانے میں قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی عجیب مزاج کے، موجی مزاج کے آدمی تھے. قرآن کریم کا شاید 14ویں صدی میں اتنا بڑا عاشق چشم فلک نے نہ دیکھا، جن کے بارے میں مشہور ہے جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیند آ گئی، جو ہی آنکھ لگی پھر شروع، اور وہیں سے شروع کیا جہاں جاگتے ہوئے چھوڑ. یہ آپ کی کرامت ہے.
23 پارے پڑھ رہے ہیں، خواب میں پڑھ رہے ہیں، اور جب خواب سے سو کر اٹھے پھر آگے شروع، یعنی نیند اور بیداری کوئی فرق نہیں، برابر۔ وہاں گئے مسجد نبوی میں، عجیب خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنا، بس ضد چل گئی۔ ہر نماز کے بعد صلاۃ السلام پیش کرنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے کہا فتح محمد کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ کہا فتح محمد اچھا اس طرح کرو کہ کل آنا۔ پھر اگلا سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 2 منٹ بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے، یہاں تو صلاۃ السلام کے لیے وہ 2 منٹ نہیں کھڑے ہونے دیتے، تو قرآن کیسے سناؤں گا سارا؟ تو آپ علیہ السلام نے خواب میں اشارہ فرمایا کہ فلاں مقام پر کھڑے ہونا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہاں روزانہ تشریف لاتے اور تشریف لا کر قرآن کریم کے ایک منزل وہاں روزانہ پڑھتے۔ 5 مقامات پر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح محمد اس طرح نہ پڑھو، اس طرح۔ تو دیوبند عجیب چیز ہے، لکھا ہے کہ دیوبند نے 1 صدی کے اندر 500 اولیاء اللہ پیدا کیے، اور ایک زمانہ تھا، حضرت قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب دارالعلوم دیوبند کے چپراسی سے لے کر شیخ الحدیث تک کسی کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ ہے، بس بات سمیٹتا ہوں۔ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، اس کی مشہور تو یہ ہے کہ اس کے بانی حضرت مولانا نانوتوی ہیں، بلا شبہ حضرت اس کے بانی ہیں، لیکن اس کی جو پہلی اینٹ ہے نا بنیاد کی، وہ مولانا عبداللہ صاحب نے رکھی ہے۔ کس نے؟ مولانا عبداللہ صاحب۔ ان کا نام خواجہ منی شاہ ہے، خواجہ منی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہم ان کی قبر پر بھی گئے ہیں۔ خواجہ منی شاہ جو تھے، یہ ایسا انسان تھا کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو زندگی میں کسی نے صغیرہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کبھی زندگی میں کبیرہ گناہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا۔ خواجہ منی شاہ نے پہلی اینٹ رکھی دارالعلوم دیوبند کی، اور یہ جو منی شاہ تھے، ان کے بارے میں ایک اور بات میں مشہور، یہ بڑا موجی آدمی تھا۔ ان کے بعد مستجاب الدعوات تھے، بس ہاتھ اٹھائے نہیں اور قبول ہوئی نہیں۔ تو کچھ حضرات چلے گئے کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیجیے۔ کہا نا بھائی میں نہیں دعا کرتا، میرے ساتھ تو آج کل لڑائی ہو رہی ہے، جو میں کہتا ہوں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ لوگ پیچھے پڑ گئے کہ نہیں حضرت دعا کیجیے۔ اچھا کیا میں تمہیں دکھاتا ہوں، آج کل ہماری گڑبڑ چل رہی ہے، ٹھیک نہیں ہے حالات۔ ان کا منصب ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا نا کہ یہ ہے 313، اگر مٹ گئے تیرا نام بھی کوئی نہیں رہے گا۔ ایک مقام آتا ہے جب انسان اس طرح کی باتیں اپنے رب سے بھی کہتا ہے، یہ اور مقام ہے جی۔ ابھی آج کل تو لڑائی چل رہی، حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ پیچھے پڑ گئے کہ نہیں حضرت آپ ضرور دعا کریں بارش۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ اپنی وہ لنگی تھی آپ کے پاس ایک، وہ لنگی آپ نے لی اور لنگی لے کے پانی میں ڈالی، اس کو نچوڑا، جو ہی نچوڑ کے تار پہ ڈالا بارش آنا شروع ہو گئی۔ ہمارے ساتھ تو آج کل لڑائی چل رہی، اب اس کو سوکھنے نہیں دینا، جب میں دھوتا ہوں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھنے بات یہ نہیں سمجھ، تو یہ وہ کر سکتے ہیں بات۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، بس آخری ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک طالب علم چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔
دارالعلوم کے جو ناظم تھے ان کا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں حضرت طالب علم نے چوری کی. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. خیر جب وہ پکڑا گیا تو حضرت نے فرمایا اس کو لاؤ. اس کو لایا گیا. ناظم صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے. اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دارالعلوم کا طالب علم ہے. ناظم صاحب کہتے ہیں یہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے. تو اگر اس سے پوچھا اس سے کہا جی میں تو ایسے تھوڑے دن ٹھہرنے کے لیے آیا ہوں, پڑھنے کے لیے تو آیا نہیں. تو حضرت سے پوچھا بھی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ کا خواب مشہور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, آپ دودھ تقسیم کر رہے ہیں اور ناظم صاحب لے کر لوگوں کو دے رہے ہیں. تو ناظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں دودھ دے رہا تھا تو میں اب جب وہ طالب علم سامنے آتا ہے تو پہچان لیتا ہوں کہ اس نے دودھ پی رکھا کہ نہیں پی رکھا. تو جب میں نے طالب علم کو دیکھا تو میں نے کہا اس نے تو ہم سے دودھ نہیں پیا, لہٰذا یہ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم نہیں. جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اس جگہ اس وقت بھی ایک نلکا لگا ہوا. اس نلکے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نلکے کا جو پانی ہے زمزم کے بعد, آب زمزم کے بعد اپنے جراثیم کے اعتبار سے زمزم کے بعد دنیا کا سب سے حسین پانی. یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلا رہے تھے طلباء کرام کو. تو دارالعلوم, ہاں بات تو میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ بر صغیر میں وہ اہل السنت والجماعت جن کو کسی ظالم کا ظلم و جبر یا کسی عادل کا عدل حق کہنے سے نہیں روک سکا, اس جماعت کا نام علماء دیوبند. آپ حضرات کا تعلق ان اکابرین کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نسبت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص تقوی میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے.